ہمیں IMF کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں، جو خسارہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے اور مسلسل قرضے لینے پڑتے ہیں، پھر IMF کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے، پھر اپنی اکانومی کو سکویز کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں۔ اور یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اب، اور انشاءاللہ چائنیز کے ساتھ ہم بیٹھ کے پوری پروگرام کریں گے کیسے ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں شروع میں، اور اب اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے۔ ہم جن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اب، انشاءاللہ ایک ٹائم لیگ کے بعد ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، لیکن شارٹ ٹرم میں ہم چائنیز سے پوری ہیلپ لیں گے۔ تو ایک تو انڈسٹری کے اندر، دوسری ایگریکلچر۔ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے، اور یہاں جو ہماری پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر کی وہ بدقسمتی سے بہت ہی نیچے ہے، اس کے اوپر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ تو چائنیز کے ساتھ ہم مل کے ابھی سے پروگرام بنا رہے ہیں کیسے ہم اپنی سیڈ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، کیسے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں۔ ان کے پاس جو ٹیکنیکس ہیں اور جو انہوں نے کیے ہیں وہ انشاءاللہ ان سے ہمارا پورا کوآپریشن ہے۔ اور سی پیک کا جو اس کا اگلا حصہ آ رہا ہے اس کے اندر ایگریکلچر بھی شامل ہے، جو اب گاڑیاں پروڈیوس انشاءاللہ مارچ میں غالباً آپ کرنا شروع کریں گے۔ تو یہ اس لیے اچھا ہے پاکستان میں کہ اس کے جو ایفیکٹس جائیں گے ساری اکانومی کے اندر۔ آٹوموبیل انڈسٹری ایسی ہے کہ جس کی ریپل ایفیکٹ ساری اکانومی میں جاتے ہیں، اور صرف ایک ہی نہیں کہ ایک سیکشن گرو کرتا ہے بلکہ روزگار لوگوں کو دیتے ہیں، اس سے اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس سے پوری ڈاؤن دا لائن ساری جو کنیکٹڈ انڈسٹریز ہیں، جو آٹو پارٹس ہیں، سب کچھ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا، میں پھر سے مبارک آپ کو دیتا ہوں، اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ ہم اور اب جوائنٹ وینچرز کریں گے چائنیز کمپنیز کے ساتھ، تاکہ ہم اور ان کو اٹریکٹ کریں پاکستان میں۔ جب بھی آپ اکانومی کو سٹیبلائز کرتے ہیں، عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو دوسرا سال تھا بدقسمتی سے اس میں کووڈ آ گئی، اور کووڈ میں اللہ کا میں خاص شکر ادا کرتا ہوں، اس کا کرم ہے کہ ہم جس طرح ہماری جو پالیسیز بنی، جس طرح ہم کووڈ سے نکلے ہیں، دنیا میں صرف 5-6 ملک ہیں جس کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن مثال دیتا ہے کہ جس طرح پاکستان نے سٹیئر کیا، نیویگیٹ کیا اس مشکل وقت سے، کہ لوگوں کی جانیں بھی بچا لیں بیماری سے، اور ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھوک سے بھی بچا لیا۔ امریکہ جیسے ملک کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانا لینے کے لیے۔ ہمارے سے بہت امیر ملک، ادھر جو ان ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا حال ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچا لیا۔ ہمارا تو ویسے ہی 25% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے، تو ہمیں تو سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا بالکل۔